اسٹوری آف پروفٹ یوسف علیہ السلام پارٹ 2۔ یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے کنویں سے نکالا اور مصر میں بیچ دیا۔ یہ ہمارا ٹائٹل ہے۔ یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں تسلی دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں انہیں پہلی بار کہا کہ وہ محسنین میں سے تھے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے اور ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اسے بدلہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی برا کہے اور پھر ہم اس کے ساتھ اچھا کریں تو اسے محسن کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بار بار محسن کہا کہ تم محسن ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو بعد میں معاف کر دیا تھا اس بات کے لیے کہ انہوں نے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اب یہ فلسطین میں تھے۔ فلسطین کے پاس جو جنگل تھا اس میں ایک کنویں میں یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا۔ اب کیا ہوا، وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ قافلہ کیا ہوتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اکٹھا ہو کے کہیں سفر کرتے ہیں۔ اب قافلے والوں نے دیکھا کہ ان کو پانی کی ضرورت تھی تو انہوں نے ڈول ڈالا تو اس میں یوسف علیہ السلام بیٹھ کے اوپر آ گئے۔ اب یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ قرآن میں کوئی بھی سٹوری ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں سناتے، اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کوئی چیز ڈالنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم میں تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قصہ وحی کے ذریعے قرآن میں سنایا کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہوا اور انہوں نے پھر بدلے میں کیا کیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں خاموش تھے جبکہ ابھی چھوٹے تھے، لیکن وہ ایک پیغمبر کی اولاد تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، وزڈم ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے بھی صبر کیا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام انہیں ایک دن کے لیے بھی کبھی خود سے جدا نہیں کرتے تھے، لیکن انہیں بھی اللہ پر بھروسہ تھا، توکل تھا، جبکہ دل میں شدید غم تھا، لیکن انہوں نے بھی صبر کیا۔ ادھر ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے کسی کو آگے بھیجا کہ پانی ڈھونڈو۔ پانی ڈھونڈنے والا پانی ڈھونڈتا ڈھونڈتا اسی کنویں کے پاس آ گیا جہاں یوسف علیہ السلام تھے۔ اس نے پانی کا ایک ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر اوپر آ گئے۔ اس زمانے میں انسان سامان کی طرح خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ وہ آدمی خوش ہو گیا، کہنے لگا خوشخبری خوشخبری، بہت اچھا لڑکا ہاتھ لگا ہے۔ ان قافلے والوں نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا کہ کہیں کوئی انہیں پہچان کر نہ لے جائے، کیونکہ وہ انہیں بیچ کر پیسہ کمانا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی سب دیکھ رہے تھے۔ انہیں یوسف علیہ السلام کی قیمت کا اندازہ نہ تھا۔ انہوں نے کچھ ہی درہم میں لے جا کر انہیں مصر یعنی ایجپٹ میں بیچ ڈالا۔ بہت کم قیمت پر انہیں ایجپٹ میں بیچ دیا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے گھر لے آئے۔ انہیں عزیز مصر نے خریدا۔ قرآن میں ایسے ہی آتا ہے، عزیز مصر یعنی ایجپٹ کا کہ فائنینس آفیسر تھے وہ، اس کے اندر وزڈم تھی۔ وہ جو ایجپٹ کا فائنینس آفیسر تھا اس کے اندر وزڈم تھی۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے۔ وہ انہیں لے کر اپنے گھر آئے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو بہت عزت سے رکھنا، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف کو رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا۔ یہاں ان کی شاہانہ انداز میں تربیت ہوئی، ایکسپوژر ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی، وہاں کے طور طریقے سب سیکھے۔ اب کہاں سے چھوٹے سے فلسطین کے چھوٹے سے گھر سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کہاں پہنچا دیا؟ محل میں پہنچا دیا۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا، حکمت دی، حکمت یعنی وزڈم دی، یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت، اور خاص خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے کا علم دیا۔ کبھی یہ تین چیزیں خاص تھیں، انہیں حکمت دی، علم دیا اور خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے کا علم دیا۔ کبھی کبھی ہمیں سچویشن اپنے اگینسٹ لگتی ہے، کیونکہ انسان کی عقل چھوٹی سی ہے، وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے، لیکن جس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ لوگ ہر سچویشن میں صبر کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے۔ فلسطین میں یعقوب علیہ السلام کے پاس اور بھائیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو ایسا ایکسپوجر نہیں مل سکتا تھا جو یہاں ملا۔ جیسی تربیت یہاں ہوئی ویسے وہاں بھائیوں کے حسد کی وجہ سے نہیں ہو سکتی تھی جو ایجپٹ میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کو انہیں پیغمبر بنا کر بھی اٹھانا تھا ایجپٹ والوں کی اصلاح کے لیے، اس لیے اس طرح انہیں مصر بھیجا۔ مصر یعنی ایجپٹ۔ وہ بڑے ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی آدھی خوبصورتی دی تھی جو ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی، یعنی بہت بڑا ٹیسٹ بن گیا ان کے لیے۔ ان کی خوبصورتی، وہ بہت سمارٹ تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے تھے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو رہے تھے۔ اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانا شروع کیا اور گناہ کی طرف بلایا۔ اب وہ جس گھر میں رہ رہے تھے وہ محل تھا، کئی سارے غلام تھے۔ عزیز مصر کی بیوی جو کیریکٹر وائز اچھی نہیں تھی، انفیکٹ وہ ایک ڈیفرنٹ سوسائٹی تھی، وہ یوسف علیہ السلام کو پھسلانے لگی، اور ایک دن اس نے سارے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کے لیے بلایا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ لی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے سارے دروازے بند کروا کر یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، یعنی میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں یہ برا کام کروں۔ میں اپنے مالک کو یعنی تمہارے شوہر کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس نے مجھے رہنے کو گھر دیا، ٹھکانہ دیا، میں خیانت نہیں کر سکتا، جو خیانت کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، یعنی ایسا کرنا خود کے ساتھ ظلم ہے، گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی خواہش کی اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھ جاتے، لیکن وہ ہمارے چنے ہوئے بندے تھے، ہم نے ان پر رحم کیا، انہیں برہان دکھائی، یعنی برہان یعنی ایویڈنس آف ہز لارڈ۔ یہ برہان کیا تھی؟ اس میں کہا جاتا ہے کہ کچھ آیتیں انہیں لکھی ہوئی دکھیں کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، یا عزیز مصر کا چہرہ دکھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ایسی دکھائی جس سے وہ رک گئے۔ اللہ نے ان کی مدد کی، وہ اپنے علم، حکمت، قوت فیصلہ یعنی ٹو میک کریکٹ ڈیسیژن آن کریکٹ ٹائم کی وجہ سے بھی گناہ سے رک گئے۔ انہوں نے فوراً اسی وقت صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ لیا اور وہ غلط کام کرنے سے انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا۔ دروازے پر عزیز مصر تھا، اب وہ دروازے کی طرف بھاگے تاکہ باہر نکل جائیں۔ وہ عورت بھی ان کے پیچھے بھاگی تاکہ انہیں پکڑ لے۔ بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ کر کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ عزیز مصر کھڑا ہے، یعنی اس عورت کا ہسبینڈ جو ہے وہ کھڑا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے اپنے شوہر کو دیکھا فوراً بدل گئی اور کہنے لگی اس کی کیا سزا ہوگی جو آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا سخت سزا دی جائے۔ اس نے پورا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔
یوسف علیہ السلام نے صفائی دی کہ میں بے گناہ ہوں، اسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی۔ اس وقت عورت کے ایک رشتہ دار نے کہا کہ چیک کرو، اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو آپ کی بیوی سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب چیک کیا تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام ہی سچے ہیں، ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ اس پر عزیز مصر نے کہا، عزیز مصر جو تھا وہ سمجھ گیا کہ میری بیوی ہی خراب ہے۔ بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، عزیز مصر نے کہا، تمہاری چالاکیاں غضب کی ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ میری بیوی ہی بری ہے، لیکن بدنامی کے ڈر سے خاموش ہو کر یوسف علیہ السلام سے کہا، جو کچھ ہوا اسے اوائڈ کرو، یعنی درگزر کرو، بھول جاؤ، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، تم ہی گنہگار ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بات یہیں ختم ہو جائے، پھیلے نہیں، لیکن بات تو پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سارے شہر کی عورتیں عزیز مصر کی بیوی کی برائیاں کرنے لگیں کہ اس نے اپنے غلام کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا۔ جب یہ خبر عزیز مصر کی بیوی تک پہنچی کہ سب لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس نے ایک دعوت رکھی جس میں سارے شہر کی عورتوں کو بلایا۔ پوری مجلس سجائی گئی، بڑے بڑے تکیے رکھے گئے، ساری عورتوں کو بٹھایا، سب کے ہاتھ میں چاقو اور پھل دیے تاکہ وہ پھل کاٹ کر کھائیں، اور یوسف علیہ السلام کو آواز دی۔ سب کو بٹھایا، سب کے ہاتھ میں پھل دیے، چاقو دیا، اور جب سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو یوسف علیہ السلام کو اس نے آواز دے کر بلایا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام اندر آئے، ساری عورتوں نے انہیں دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بہت خوبصورت بنایا تھا، تو پھل کاٹنے کی بجائے سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ حیران رہ گئیں، ان کی خوبصورتی اور پرسنالٹی دیکھ کر کہنے لگی، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی بولی، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم سب باتیں کر رہی تھیں۔ ہاں، میں نے اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا، اور اگر یہ نہیں مانا تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا اور بے عزت کیا جائے گا۔ اس نے سب کے سامنے کہا کہ ہاں، میں اس کو، اگر یہ نہیں مانے گا تو اس کو جیل بھیج دوں گی۔ یوسف علیہ السلام کو بہت غم ہوا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان سے حفاظت کرنا، چاہے مجھے جیل میں ڈال دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کے فریب سے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کو سننے والے اور حالات کو جاننے والے ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ کچھ وقت کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ یہاں ہماری سورہ یوسف کی آیت 24 سے 35 ختم ہوتی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، اس جرم کے لیے جو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔